جنہوں نے بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. اصل چیز ہے قرآن. قرآن کی دولت ایسی دولت ہے دنیا کی ساری دولتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ نور ہے. یہ ایسی طاقت ہے کہ اس طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی سپر طاقت بھی نہیں کر سکتی، نہ کر سکی ہے، نہ آج کر پائی ہے، نہ آئندہ کر سکے گی. لیکن یہ طاقت ہے کن لوگوں کے پاس؟ ہم نے اس طاقت کو حاصل کرنا.
یہی ہماری روح ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا یہ روحانی مجلس ہم نے اس کو بنانا ہے، کیونکہ ہمارا ایک پورا سلسلہ ہے خانقاہ حقانیہ العالمیہ، خالص روحانی مجلس، اور قرآن پاک کا نزول ہے ہی روح کی اصلاح کے لیے۔ جس کی روحانی اصلاح ہو جایا کرتی ہے نا، جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھ جایا کرتی ہے، وہ دنیا کی پھر کسی بھی شے کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ یہ ڈرتے ہوئے ہی ہیں جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوتی۔ آج بھی جو لوگ اس وقت کفر کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ لوگ جن کے پاس یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے۔ اللہ پاک یہ طاقت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ پاک قاری صاحب کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، اور اللہ پاک ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائیں۔ جب سے ہم نے اس قرآن کو چھوڑا ہے، آج ساری دنیا کے اندر سارے کے سارے مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اور جب تک ہم واپس رجوع اللہ نہیں کریں گے، واپس ہم نہیں لوٹیں گے، اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے، زبانی ہمارے ناروں سے کافر نہیں ڈرتا۔ پورا پاکستان جلوس نکال لینا کہ ہے جناب یا رسول اللہ ادری علی جو مرضی آپ کہیں، کافر نہیں ڈرتا۔ کہ ڈرتا ہے؟ پاکستان کے اندر کتنا مولوی ہیں، ٹہر لگے ٹہر، کبھی کسی سے ڈرا ہے؟ ملا عمر سے ڈرتا ہی نہیں ڈرتا، شیخ اسامہ سے، یہ سارے ایک، ان کے پاس وہ طاقت ہے، جہاں یہ طاقت آتی ہے وہاں اللہ کی مدد کرایا کرتی ہے، اور جن کے ساتھ اللہ کی مدد تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں جھکا نہیں سکتی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ویسا ہی بنا دیں، تو ویسا تب آدمی بنتا ہے جب ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے۔ ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم خرافات سے بچتے ہوئے، وہ فضول کام جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے ان سے بچتے ہوئے یہاں مل بیٹھ کر اکٹھے بیٹھے، ہمارے دلوں کے اندر محبت ہو، ہمیں دین اسلام کی سمجھ آئے، اللہ کا قرآن سمجھ میں آ جائے، نبی کا فرمان سمجھ میں آ جائے، اور بڑے ادب کے ساتھ پھر میں گزارش کروں گا کہ شروع سے لے کے اب شروع تو ہو چکا ہے معاملہ، آخر تک ہم سب نے بیٹھنا ہے۔ یہ ہماری جہاد ہے، پہلا جہاد ہمارا یہی ہے کہ جم کے ہم نے بیٹھنا ہے، جو بھی آئے جیسا آئے آپ نے اس کی بات سننی ہے، غور سے سننی ہے، اور اس پہ ہم سب نے کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ یہ شخصیت پرستی آپ چھوڑ دیں، ہمارے سامنے ایک ویژن ہونا چاہیے۔ جو نظریاتی ہوتا ہے نا وہ کسی ایک شخصیت کی وجہ سے اپنا عقیدہ نہیں بدلتا۔ اب دیکھو اللہ کے راستے میں جو لوگ لڑ رہے ہیں، اب شیخ اسامہ اگر شہید ہو گیا جہاد ختم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ مشنری لوگ ہیں، جو بھی رہے گا بس امیر کی اطاعت کرنی ہے، جیسے اوپر سے حکم ہے ویسے ہم نے کرنا ہے، بس یہ چیز ہم نے پیدا کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی چیز سکھائی ہے۔ تو آپ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کے مشہور نعت خواں حضرات تشریف لا چکے ہیں، سید عزیز الرحمان شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، شاعر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے مہمان مولانا عثمان صدیقی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو ہم نے بڑے ادب احترام کے ساتھ مجلس کے اندر خاموشی سے بیٹھنا ہے، جب نعرہ لگے تو بلند آواز سے جواب بھی دینا ہے، جب کوئی بات پسند آئی تو سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے کہہ دیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی فالتو بات نہیں کرنی ہے، تاکہ یہ مجلس ہماری مجلس ایسی قبولیت اس کو حاصل ہو، ہمارے دل بھی بدل جائیں، اور اللہ پاک قیامت والے دن ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بنا دیں۔ اور یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ ہمارے بزرگ یہاں سارے حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے قاضی محفوظ صاحب، یہ تو سارے سنجے یہ بھی تشریف لا چکے ہیں، بڑی مشکل سے 3-4 دفعہ میں نے دعوت دی ہے ان کو، تو یہ چونکہ بیچارے سرکاری پوسٹ پہ بھی ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں، ڈیوٹی ہیں، مصروفیت ہے، تو اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور یہ جو سوال ہے آج قرآن پڑھنے کا، سننے کا، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کون سا مہینہ ہے؟ یہ آج والے دن بعض کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو، بعض 9 اور بعض 12، لیکن اکثر کے نزدیک آج والا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ جو پرانے بوڑھے نا حضرات اللہ ان کو مزید زندگی عطا فرمائے، پرانے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 وفاتیاں بھی ہیں، اللہ جی تو سچ کر دو میں جو ہماری سے نامپاتی جایا تو اس پرانے اصل میں بزرگوں کی نشانی ہو، مولانا ابراہیم صاحب کی سن تک مولانا منظور صاحب کی خاندانی بولنی ہے نا، امپورٹنٹ تک نہ رینٹ پر آئے ہیں، اگر رینٹ پر مولی لگ رہے ہیں قاضی لوگ تو ملاتی لگے رہے ہیں۔ اللہ کے بندو دین سیکھو، قبر پر والی اس وقت پوری رات بیچارہ مردہ بھی انتظار کرنا پیا، اللہ کے لیے دین اسلام
کیا ہے، اصل دیکھیں شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے. اگر میرا عمل سنت کے مطابق ہے تو میری بات مانیں، ورنہ مولوی مسعود کی گل ماننا میں ضروری کو نہیں. میرا عمل سنت کے مطابق ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہے، پھر آپ مانیں. حکم ہے فوراً مردہ جنازہ پڑھ لیں، فوراً دفن کرو. ہم کیا کرتے ہیں، 2 دن کو رکھتے ہیں. اچھا پر جناب پھر مولوی صاحب بالی اٹھ سو، مولوی کیا مددی ہے تمہیں مددے نہ راتی پوری جا، تو پیسے نہ دے سو، روٹی نہ دے سو، مولوی کو نہیں چلنے. آپ مجھے بتائیں، اب میں جو باتیں کر رہا ہوں اگر مجھے 10,000 کسی کی طرف سے جو زبر صاحب اللہ دیتا صاحب 10,000 میں دین میں چتلاتا بھی کر رہا ہوں، نہ تو بھی پڑھنا، تو میں وہ 10,000 واسطے پڑھ سوں یا میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ جب میں پیسے کے لیے پڑھوں گا مجھے خود ثواب نہیں ہے، میں مدعے کو کیا بچاؤں گا؟ یہی بات ہم سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بندے خدا کے بندو، قرآن دین اسلام کہہ رہی ہے، آپ کو سمجھانا ہے، اس لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں. تو اب جو مہمان حضرات وہ تشریف لا رہے ہیں، ہمارے ایک مہمان تشریف لا چکے ہیں. ہم نے بڑے ادب احترام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک ہوگی، اللہ کی حمد ہوگی، خاموشی سے سننا ہے، سبحان اللہ کہنی ہے، اور ذرا بلند آواز سے سب حضرات درود شریف بھی پڑھنا ہے. بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بآواز بلند، بآواز بلند. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے بعض والے دن نہیں ہم نے پڑھنا ہے. اس پورے مہینہ میں ربیع الاول والا مہینہ ہے، اس پورے مہینے میں ہم نے کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. یہ سارے عزم کر لیں کہ کثرت سے، یہی ہمارا پھر نعرے لگانا نہیں ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. جب ہمارا درود وہاں روضہ پاک میں پیش ہوگا، اس مجلس کا جب وہاں تذکرہ ہوگا کہ سیاہ کے اندر مدنی مسجد اللہ بنانے والوں کا کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے. یہ صدقہ جاریہ ہے کہ مسجد بنا کے ایسے لوگوں کے حوالے کریں جو سچی بات کہیں، جو لگی لپٹی نہیں، پیسے کے لیے نہیں، لالچ کے لیے نہیں، روپے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو بات کریں. تو اللہ پاک اس کو ثواب ان کو بھی عطا فرمائے. اور کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. آج وفات والا دن بھی ہے، یاد رکھیں. یہ ہوتا ہے نا جناب، خوشی نہیں مناتے، یہ نہیں مناتے، فلاں نہیں مناتے. ہم نے دیکھنا ہے کہ 12 ربیع الاول والا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طرح سے بار آیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، باقی سارے صحابہ ہر دور میں 12 ربیع الاول والا دن آتا تھا. انہوں نے کیا عمل کیا ہے، ہمارا عمل ویسے ہونا چاہیے. بس یہی دن ہے. صرف ہم ایک طرف خوشی منائیں، ایک طرف وفات ہو، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وفات والے دن خوش کون سا اور صحابہ کرام بیٹھ کر اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو. اب میں اپنے اگلے مہمان جناب محترم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا حمدیہ اور نعتیہ کلام پیش سنائیں. محمود رحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پھر ایک مرتبہ آپ کی اس مسجد میں پروگرام کی مناسبت سے حاضری ہو رہی ہے. واف فرمائے اللہ میری حاضری آپ حضرات کا یہاں آنا سننا سنانا اپنے رضا کے لیے قبول فرمائے. مجھ سے پہلے قاری حبیب الرحمان صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں اللہ کا قرآن کلام آپ کو سنایا اور ہم بھی سنائی، نعت بھی سنائی. میرے بعد انشاءاللہ ملک کے 2 ممتاز سماعان رسول تشریف لانے والے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کلام سنائیں گے. ان سے پہلے میں چند اشعار آپ کے ذوق کو بیدار کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں. محبت سے سماعت کیجیے گا. ایک مرتبہ برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے. کوئی زبان خالی نہ رہے. بلند آواز سے
شاعر کہتا ہے یا خدا کرم کیجیے دوریوں نے مارا ہے، جن کو دوریوں نے مارا ہے، جو دل میں یہ طلب لیے بیٹھے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کی، وہ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یا خدا کرم کیجیے دوریوں نے مارا ہے، مل کے پڑھیے یا خدا کرم کیجیے یا خدا دوریوں نے مارا ہے، یا خدا کرم کیجیے دوریوں نے مارا ہے، یا خدا کرم کیجیے دوریوں نے مارا ہے، ہم کو تو فقط سہارا ہے، ہم کو تو فقط آقا آپ کا سہارا ہے، مل کے پڑھیے ہم کو تو فقط آقا آپ کا سہارا ہے، ہم کو تو فقط کا سہارا ہے۔ اور عاشق شعر سنیے گا، ہر گھڑی بھلاتا ہے، بھولتا نہیں مجھے کو، ہر گھڑی بھلاتا ہے، بھولتا نہیں مجھ کو، قدموں میں وقت جو گزارا ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں وقت جو گزارا ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں وقت جو گزارا ہے، پڑھیے یا خدا کرم کیجیے دوریوں نے مارا ہے، ہم کو تو فقط سہارا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی، قیامت کے دن اس کی شفاعت کو، اس حدیث کو تخیل میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، اور اس شعر کو سماعت کیجیے گا، بہت خوبصورت شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے آقا نے غلاموں کو اس لیے بلایا ہے، 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 یہ کوئی
بخشوانے کا یہ تو ایک بہانہ ہے، ہم کو بخشوانے کا۔ مل کے پڑھیے یا خدا کرم کیجیے، دوریوں نے مارا ہے، یا خدا کرم کیجیے، دوریوں نے مارا ہے، ہم کو تو فقط آپ کا سہارا ہے۔ اور ایک مشہور زمانہ نعت شریف کی نشاط پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ نے سنی ہوگی، لیکن ہر نعت خوان کا پڑھنے کا اپنا انداز ہے۔ شعر کہتا ہے، ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ مل کے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں، انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں، جو سنیے گا، نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں وہ لکھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں وہ لکھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں، میں دیکھتا ہوں، اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ کے عشق کو بہت خوبصورت شعر ہے، توجہ کرنا ہو جنگ خندق یا بدر احد، تبوک ہو یا کہ جنگ خیبر، ہو جنگ خندق یا بدر تبوک ہو یا کہ جنگ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر گئی ہے، وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی نظر گئی ہے، وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سلام سلام تم پر عمر کہ تو نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے، سلام تم پر عمر کہ تو نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے، یہی وجہ ہے یہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈرے ہوئے ہیں۔
یہی وجہ ہے یہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈرے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے یہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈرے ہوئے ہیں۔ حسین حسین رب کا، حسین سب کا نشان منزل، حسین حق کا، حسین رب کا، حسین سب کا نشان منزل، حسین حق کا۔ جو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو وہ حق کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں۔ جو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو وہ حق کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ اور آج کو آخری شعر ہے، خوبصورت شعر کہتا ہے، نبی کے عاشق ابھی بھی لیاقت نبی پہ جانے لٹا رہے ہیں۔ نبی کے عاشق ابھی بھی لیاقت نبی پہ جانے لٹا رہے ہیں۔ وہ ہے خدا کی نظر میں زندہ، کبھی نہ کہنا مرے ہوئے ہیں۔ وہ ہے خدا کی نظر میں زندہ، کبھی نہ کہنا مرے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمود الرحمان صاحب، جنہوں نے بڑے کمال کا کلام پیش کیا۔ نبی کا جھنڈا وہ ہوتا ہے جس جھنڈے سے کافر بھی ڈرتا ہو۔ نبی کا جھنڈا وہ جھنڈا ہوا کرتا ہے جس سے کفر ڈرتا ہے۔ ہمیں تو دو تین جھنڈے نظر آتے ہیں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی سفید جھنڈا چڑھ جایا کرتا تھا جیسے طالبان کا جھنڈا ہے، کبھی کالا جھنڈا چڑھا دیا کرتے تھے جیسے مجاہدین کا جھنڈا ہے۔ اور وہ جھنڈا جہاں لگتا ہے امریکہ اس کے پیچھے بھاگنے شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی ان کو یہ کالا یہ لگتا ہے نا، غدافی والا یہ نہیں، جس کے اوپر تلوار بھی ہوتی ہے، کلمہ بھی ہوتا ہے۔ تو اصل میں نبی کا جھنڈا وہی ہوتا ہے جس سے کفر کو کیا ہو، تکلیف ہو، ڈر ہو۔ جہاں دین اور ایمان ہوگا وہاں کافر کو کیا ہوگی۔ اگر میرے مسجد اور مدرسے سے کفر کو تکلیف نہیں ہے تو میں اسے دین نہیں سمجھتا۔ میری دعوت اور تکلیف سے کفر کو تکلیف نہیں ہے، میں اس کو دین نہیں سمجھوں گا۔ میرے خانقاہی سلسلے سے
میرے خانقاہی سلسلے سے، میری پیری مریدی سے اگر کافر کو تکلیف نہیں ہے، میں اسے دین، کیونکہ جہاں دین آتا ہے، جہاں اسلام آتا ہے، قرآن آتا ہے، وہاں پھر کافر کو کیا ہوتی ہے؟ یہی معیار حسین ہے کا۔ ہم ویسے لڑتے رہتے ہیں کہ آپس میں، یہ کہتا ہے میں آپ پہ ہوں، دوسرا کہتا ہے میں آپ پہ ہوں، یہ سب ڈرامے نے یہ مسیح آپ کو بتا دیا۔ یہ جیسے ابھی حضرت نے فرمایا تھا کہ اصل وہ لوگ ہیں جو جانیں قربان کر رہے ہیں۔ یہ جڑے آسی عاشق کی طرف پھرنے نہ کوئی حلوے والا، کوئی چولی والا، کوئی چاونا والا، کوئی یارمی والا، کوئی بارمی والا، یہ عاشق کی طرف پھرنے رسن اصل میں وہی ہیں جو آج دین کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور سنت کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ جانے دے رہے ہیں۔ اصل وہی لوگ ہیں۔ باقی ہم میں سے اگر ان کی کوئی سپورٹ کرتا ہے، ان کے حق میں بات کرتا ہے، ہم بات کے درجے ہیں۔ اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ یہی دین اسلام ہے۔ اللہ پاک سمجھ کو سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ وہ تھوڑی سی کچھ جھلک پیش کی ہے، کچھ مزید پیش کریں گے آنے والے جو حضرات ہیں۔ میں تو اپنے مرشد کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الانبیاء ہے۔ ہر کوئی اپنی ہمت کے مطابق اس درجے کو بیان کرتا ہے، بیان کرتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی تبدیلی ہو۔ ہم اس مجلس سے اٹھ کے جائیں، ہماری زندگی میں ہمارے جسم پر، ہمارے ذات، ہمارا باطن یہ بدلنا چاہیے۔ چہرے پہ سنت رسول نظر آنی چاہیے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں بدلیں گی، صرف نعرے نورے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سچی بات آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب میں اپنے اگلے معزز مہمان، اب وہ جو ہوتا ہے نا لفاظی بلبل پاکستان، وہ پتہ نہیں چڑیا ہے، پتہ نہیں کشمیر، میں بلبلاں جملہ پورے بنانا، اچھے بڑے انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ میں نے پہلے دن اللہ سے کہی تھی کہ ہمارا اسٹیج یہ رسمی باتیں کرنے والا نہیں ہے، نہ یہ ہوتی، اور کہیں نکلتی بھی ہے نا تو رات کو میں سوچتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے، یعنی جھوٹی یہ نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ پاک سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ مداح رسول کہہ سکتا ہوں، مداح اصحاب رسول کہہ سکتا ہوں۔ شاعر اسلام جناب سید عزیز الرحمان، اصلی سید ہیں دوستو، بٹ صاحب تو سمجھنا موقع دے سمجھ انہاں کی موقع ترتیب اپنی چونکہ بٹ صاحب اس مسجد میں پہلی دفعہ آ رہے ہیں، اس لیے ان کو ہم نے موقع تھوڑا سا کیا ہے، یہ خاص ان کو خاص اور خاص بنا دیا تھوڑا سا۔ نہیں اگر آپ اپنی مرضی سے تبدیلی کر سکتے ہیں تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سید عزیز الرحمان شاہ صاحب پاکستان کے مشہور نعت خوان ہیں۔ اللہ پاک ان کا آنا بھی قبول فرمائے، اور ان کی بڑی مہربانی کہ میں 3-4 دن پہلے ہی فون کرتا ہوں۔ اب رات کو ملیحہ پنڈی بٹھیاں کا پروگرام تھا، تو میں ویسے ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا کہ جناب کے اڈے چھوٹے نہ رہے، آپ کو پوری جب سفر کیا جاتا ہے نا تو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ایسی روحانی مجلس ہے یہ خانقاہ افغانیہ والوں کی کہ اس میں انشاءاللہ ان کی تھکاوٹیں اتر جائیں گی۔ اور جو ہمارے شاعر کا نام سنتا ہے، جو ملا اور سما بن لادن کا سنتا ہے، اس کی تو ویسے نہیں اتر جاتی ہے۔ تو اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنا حمدیہ کلام اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ اس سے پہلے آپ بآواز بلند روشنی پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بڑی ہی بابرکت اور وقار تقریب سعید میں برادر اکبر حضرت مولانا مسعود الحق صاحب سیاکھی کی پرخلوص دعوت پر حسب وعدہ میں حاضر ہوں۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور حمد باری تعالی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، بلکہ میرے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ آپ جانتے ہیں چرند پرند حیوان سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔
اس لیے سب نے میرے ساتھ پہلا شعر آپ سن لیں، اس کے بعد میرے ساتھ برکت کے لیے تمام حضرات مل کے پڑھیں گے۔ توجہ کیجیے گا، شاعر کہتا ہے دریا دریا موج کنارے اللہ اللہ کرتے جب یہ اللہ اللہ کرتے ہیں تو ہمیں بطریق اولا کرنا چاہیے، اس لیے سب نے مل کے کیا کہنا ہے؟ اللہ اللہ کرتے ہیں محبت کے ساتھ۔ دریا موج کنارے اللہ اللہ کرتے ہیں، دریا موج کنارے اللہ اللہ کرتے ہیں، باطل بارش صحرا سارے، باطل بارش صحرا سارے اللہ اللہ کرتے ہیں، باطل بارش صحرا سارے اللہ۔ یہ پہاڑ گونج اٹھنے چاہیے اللہ کے ذکر سے، اتنی محبت سے اللہ کے ذکر جیسے میں پڑھ رہا ہوں، کوشش کیجیے گا میرے ساتھ مل کے اشعار ادا کیجیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، یقیناً اللہ خوش ہو، اللہ خوش ہوگے، اللہ آپ کا ذکر عرش پر فرشتوں کی محفل میں کرے گا، اس لیے بڑی محبت کے ساتھ دریا موج کنارے اللہ اللہ کرتے ہیں، دریا موج کنارے اللہ اللہ کرتے ہیں، باطل بارش صحرا سارے اللہ شام و سحر تابر توفق مصروف سنائے کام کشاں، شام و سحر تابر توفق مصروف سنائے کام کشاں، سورج چاند چمکتے تارے، سورج چاند چمکتے تارے اللہ اللہ کرتے ہیں، سورج چاند چمکتے تارے اللہ محبت کے ساتھ دریا موج
اللہ اللہ کرتے دریا کلثوم موج کنارے اللہ اور آپ پہاڑوں میں رہنے والے سچے اور سچے عاشق مسلمان ہیں شاعر کا انداز دیکھیے واحد و آپ کا ایمان تازہ ہوگا شاعر کہتا ہے کوہساروں کے نغموں میں ہے پیغام توحید چھپا فلک پر نور نظارے اللہ اللہ کرتے ہیں دریا کلثوم موج کنارے اللہ اور شعر دیکھیے اڑتے پنچھی تیرتی مچھلیاں جنگل کے میدان سبھی اور آہو ہلکے بھارے پیل اور آہو ہلکے بھارے اللہ اللہ کرتے ہیں پیل اور ہلکے بھارے اللہ اللہ کرتے ہیں دریا کلثوم موج کنارے اللہ اللہ کرتے ہیں بادل بارش صحرا سارے بادل بارش صحرا سارے اللہ اللہ کرتے ہیں دریا کلثوم موج کنارے اللہ اللہ کرتے ہیں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے آئیے ناصر کی طرف چلتے ہیں بڑی ہی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ادب کے ساتھ ایک مرتبہ پاک پڑھ لیجیے